السلام علیکم حب وطن پاکستانیوں۔ جس ملک کے قاضی بک جاتے ہیں وہاں عہدے تو بڑے ہو جاتے ہیں، پر اس پر بیٹھے لوگ بہت ہی چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اس ٹائم پر ساری اسٹیبلشمنٹ صرف ایک بندے کو گرانے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ آرمی چیف ان کا اپنا ہے، چیف جسٹس ان کا لگایا ہوا، چیف الیکشن کمشنر ان کا اپنا، ROs خرید لیے، IG اپنے لگا لیے، نگران وزیر اعظم ان کا، وزیر اعلیٰ ان کا، سارے میڈیا پر ان کا کنٹرول ہے۔ لیکن مد مقابل ایک ہی بندہ ہے جو اس ٹائم پر جیل میں ہے، اور اس سے اس کا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ساڑی گل بھی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کی مقابلے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ آخر ایسے کیا محرکات ہیں؟ امریکہ میں بیٹھ کر ریسرچ بھی ہوئی، لیکن سانپ ابھی تک نہیں پکڑا گیا۔ آئین شکنی جو ہے وہ سب سے پہلے تو عمر عطا بندیال نے کی تھی، جس نے 90 دن میں پنجاب اور KPK میں الیکشن جو تھے وہ نہیں کروائے تھے۔ یہ سب سے غلیظ روایت جو ہے یہ عمر عطا بندیال ڈال چکا ہے۔ آج اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بھی حکومت آئے گی وہ اس وقت تک الیکشنز نہیں کروائے گی جب تک عوام ان لوگوں کو جوتے مار کے نہیں نکالے گی۔ سب کچھ کر دینے کے باوجود زمین آسمان انہوں نے ایک کر دیا ہے۔ 16 جماعتیں جو ہیں وہ شدید ڈپریشن میں چلی گئی ہیں، لیکن ڈر صرف عمران خان سے، خوف صرف عمران خان سے۔ یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود جو ہے وہ پنجاب اور KPK میں الیکشن نہیں کروائے، اور اس آئین شکنی پر آرٹیکل 6 کی بجائے ان لوگوں کو نشان حیدر دیا جا رہا ہے۔ اور الیکشن کمشنر کا الیکشن کے وقت جو ہے وہ جیل میں عدالت لگا لینا، کیونکہ وکیل سوئے ہوئے ہیں۔ عدلیہ من مرضی کے فیصلے کر رہی ہے۔ عمران خان سے بلے کا نشان لے لیا گیا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ آپ سوچ لیجئے کہ کس قدر عمران خان کا خوف ان کے دل میں گھر کر چکا ہے۔ اصولی طور پر 8 فروری 2024 کو الیکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اٹل فیصلہ تھا، لیکن آج سینٹ نے توہین سپریم کورٹ تو کی ہی کی، اس کے علاوہ الیکشن کے انعقاد کے بارے میں ابہام پھیلانے کے خلاف سپریم کورٹ کے سخت احکامات کے باوجود سینٹ میں الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد پیش کر دی گئی۔ کیا آج بھی رات 12 بجے عدالتیں کھلیں گی؟ کیا آج بھی پاکستانی عوام کو انصاف ملے گا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ انصاف دینے والے خود بک چکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا استعفی آنے والا ہے، اور ایک بکری جو ہے وہ پھر سے ذبح ہونے والی ہے، اور یہ بکری ذبح تب ہوگی جب ان لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ آگے ہمارے سارے راستے بند ہیں۔ یہ اب الیکشن کمشنر جو ہے اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ تم استعفی دو۔ دوسری طرف صدر پاکستان جو ہے اس کا پر بھی پریشر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اس کو عمران خان کے خلاف لانچ کرنا چاہتے ہیں، اس نے انکار کر دیا ہے، کیونکہ پاکستانی عوام جان چکی ہے کہ عاصم منیر اور عمران خان کا مقابلہ ہے۔ یہ نواز شریف کی کیا حیثیت ہے، یہ پدی اور یہ پدی کا شوربہ، ان لوگوں کی اتنی اوقات ہی نہیں کہ یہ عمران خان کے خلاف الیکشن لڑ سکے۔ اس ٹائم پر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ چور ڈاکو لٹیرے جو 75 سالوں سے پاکستانی عوام کا خون چوس رہے ہیں، اگر پاکستانی عوام کو کسی پر بھی تھوڑی سی بھی امید تھی تو وہ اسٹیبلشمنٹ تھی، جس کو پاکستانی سوتے ہوئے بھی سلوٹ کرتے تھے۔ صرف ایک بندے نے آ کر 75 سالوں کی ساری محنت کو ضائع کر دیا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، یہ کہاوت آپ نے سنی تو تھی،
لیکن 2023 میں آپ نے اس کا عملی نتیجہ جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، اور شاید آپ اپنی آنے والی نسلوں کو جو کچھ آپ نے دیکھا، جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، تاریخ کے اوراق میں لکھا جائے گا۔